سجدہ روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے، اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اور بڑھیں گے ٹاپک کی جانب. جی نبیل بھائی. جی مدثر بھائی، جس طرح آج ٹاپک ہے ہمارا فلاحی امور و اسکاؤٹنگ کے حوالے سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ننھے منھے بچے بھی اسکاؤٹ کی وردی میں ہوتے ہیں، تو کئی بزرگ بھی ہوتے ہیں، تو کئی نوجوان بھی ہوتے ہیں. تو جو لوگ دیکھتے ہیں ان کے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے. پولیس تو ایک واقع یہ پولیس والے ہیں، یہ رینجرس والے ہیں، یا آرمی والے ہیں. تو اسکاؤٹنگ اور اسکاؤٹ کا کیا تعارف ہے اس حوالے سے شاید فرمائیے گا. سے پہلے تو مدثر بھائی میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے المقصود ٹی وی کی رمضان نشریات میں مدعو کیا، اور میری سعادت ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کے زیر نظر زیر تربیت موجود ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی المقصود ٹی وی کو یوں ہی جاری و ساری رکھے. دیکھیں، شعبہ فلاحی امور و اسکاؤٹنگ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ فلاحی امور کا اس وجہ سے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کیا ہے کہ اسکاؤٹنگ ہے ہی ایک فلاحی کام، انسانیت کی خدمت کے جذبے کے تحت. لارڈ بیٹن پاول نے، جو خود آرمی کے جنرل تھے، انہوں نے 1907 کے اندر اس کی بنیاد رکھی. ایک پہلا اسکاؤٹس بچوں کا ایک دستہ تیار کیا. ہوا یہ تھا کہ جنگ کے دوران ان کی آرمی، ان کی جو بٹالین تھی وہ ایک جگہ پھنس گئی. تو اس وقت ان کو اپنی افواج کو اطلاع دینے کے لیے اس دوران میں ایک بچے کا، ایک لڑکے کا سہارا لینا پڑا. اس کو انہوں نے طریقہ کار بتایا، خفیہ ورڈز بتائے، دشمن کی تعداد کے بارے میں بتایا، اور بچہ گاؤں 10-15 گاؤں طے کرتا ہوا فوج کو اطلاع دینے پہنچا. کیا بات. جنگ ختم ہو گئی، یہ جنگ جیت گئے. بعد میں ان کو احساس ہوا کہ جو ملک کے ہمارے جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، جو لڑکے ہیں، ان کو ہم جو ہے بڑے بڑے کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو ان کے ذہن میں خیال آیا، انہوں نے اسکاؤٹنگ کی بنیاد رکھی 1907 کے اندر. اچھا، اس میں ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ ہر وہ شخص اسکاؤٹ بن سکتا ہے، یا اس ملک میں اسکاؤٹنگ پنپ سکتی ہے کہ جو ملک گاڈ پہ بلیو کرتا ہے، خدا پر بلیو کرتا ہے. تقریباً 150 سے کچھ زیادہ ممالک ہیں اس وقت جن میں 40 ملین کے قریب لوگ جو اسکاؤٹنگ سے وابستہ ہیں. اور ہمارے پاکستان کے اندر انشاءاللہ عز و جل ایک اندازے کے مطابق سن 2025 میں 1 ملین کے قریب اسکاؤٹس کی تعداد پہنچ جائے گی، 10 لاکھ کے قریب پہنچ جائے گی. الحمدللہ. تو اسکاؤٹنگ جو ہے وہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہے. جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کو تخریبی عناصر سے بچا کر تعمیری اور ان کو کردار سازی والا قدرتی ماحول فراہم کیا جاتا ہے، جس پہ وہ ایک ذمہ دار شہری بھی بنتے ہیں اور اپنے ملک و قوم کے لیے ایک اہم رول بھی پلے کرتے ہیں. کیا بات ہے، بہت خوب. اگر اسکاؤٹنگ کو دیکھیں مدثر بھائی، تو بہترین تعلیم و تربیت، اصول و ضوابط ان کو سکھائے جاتے ہیں، اور ہر اصول ان کا بہت پیارا، بہت زبردست ہے. تو آپ چونکہ ایم اسکاؤٹ گروپ کے نمائندے، تو آپ نے کیا ایسی خصوصیت دیکھی کہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے کوئی ایسا کام جو آپ کو بہت اچھا لگا؟ دیکھیں، اسکاؤٹنگ کا جو اپنا وعدہ ہے نا، وہی بہت ساری خوبصورتیاں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. اگر ہم اس کے وعدے پر غور کریں، جو ہمارے پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسیشن نے جو وعدہ پاکستان کے لیے منظور کیا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ملک کے قوانین کی پاسداری کروں گا، سبحان اللہ، اور دوسرے انسانوں کی مدد، اسکاؤٹ قوانین کی پابندی میں اپنی پوری کوشش کروں گا. دیکھیں، سب سے بالا و اعلیٰ بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مقدم رکھا. کیا بات. پھر اس کے بعد جو ہے وطن کی جو قوانین ہیں، ملک کے قوانین ہیں، ان کی پاسداری، پھر دوسروں کی مدد، اور آخر میں پھر اسکاؤٹ کے قوانین، جو بنیادی قوانین ہیں، ان کی پاسداری. تو اسی سے معلوم چلتا ہے کہ کس قدر رزلٹ فل ایک آؤٹ پٹ آئے گا جب انسان اس وعدے کی پاسداری کے لیے آگے تربیت رہے گا. کیا بات.
تو اسی بنیاد پر سارے اصول و قوانین مرتب کیے گئے ہیں. جس طرح اگر ہم المقصود فاؤنڈیشن کو دیکھیں اور اسلامی روحانی مشن کو دیکھیں تو مختلف شعبہ جات پہ کام چل رہا ہے, علماء کام کر رہے ہیں, طلباء کام کر رہے ہیں, کہیں راشن کی فراہمی دی جا رہی ہے. تو اس طرف ایم اسکاؤٹ گروپ کا خیال کیسے ذہن میں آیا, اس حوالے سے ارشاد فرمائے گا. دیکھیں ایم اسکاؤٹ گروپ کا جو بنانے کا خیال آیا سن 2003 میں جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی. تو اس میں یہ ہوا کہ سب سے پہلی بات جو میں آپ سے عرض کروں, ہر ایک شخص کی نظر میں کوئی آئیڈیل ہوتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے, جس سے وہ متاثر ہوتا ہے. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں, میرے آئیڈیل میرے پیر و مرشد قبلہ پیر و مرشد تشریف فرما ہیں. حضرت والا کی زندگی کو دیکھتے ہوئے, آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہوئے, آپ نہ صرف خود 20ویں گریڈ سے ریٹائرڈ ہیں, دنیاوی تعلیم, دینی تعلیم, پھر اس کے علاوہ آپ نے خود اپنے زمانے طالب علمی میں 2 مرتبہ NCC کی ٹریننگ لی جو اس وقت پاکستان آرمی دیا کرتی تھی. یہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے حضور قبلہ عالم کی منظوری اور آپ کے نظر کرم سے پھر اس کی بنیاد رکھی. اور مقصد یہ تھا کہ حضور قبلہ عالم نے ایک سلوگن دیا ہے, ہمیں ایک پیغام دیا ہے حضور پیر و مرشد نے, اور وہ کیا دیا ہے, خدمت دین و وطن. تو خدمت دین کے لیے تو ہمارے پاس شعبہ تربیت اسلامی کے تحت فہم دین کورس, مبلغ کورس, اور احکام البنات کورس, اور امامت کورس, اور رمضان کورس, یہ سارے کورسز چل رہے ہیں. لیکن وطن کی خدمت کے حوالے سے تو اس شعبے کے لیے حضور قبلہ عالم کی جو ہے اپنے پیر و مرشد کی نظر کرم سے ان کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اس شعبے کا قیام عمل میں لایا. پھر اس کے علاوہ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ کرام کی تربیت فرمایا کرتے تھے. اور یہ چیز دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں تیر اندازی کے مقابلے, گھڑ سواری کے مقابلے کروایا کرتے تھے. یہ بالکل اسی سنت کی تازگی کے لیے ہیں اور اللہ والوں کی تعلیمات کے مطابق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے, وَأَعِدُّ لَكُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, کہ اپنے آپ کو تیار رکھو, اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو. قوت جتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استطاعت قوت دی ہے اس کے ساتھ وسائل کو استعمال کرتے ہوئے, کس لیے, تاکہ تم اپنے دشمنوں پر, اللہ کے دشمنوں پر ایک روب بٹھاؤ. تو اسکاؤٹ جو ہے دراصل بنیادی طور پہ اسکاؤٹ کا معنی کیا ہے, اسکاؤٹ ایک جاسوس, آرمی کا وہ اول دستہ جو دشمن کی خبرگیری کرتا ہے کہ دشمن کے پاس کتنا سامان ہے, اس کی تعداد کتنی ہے. عمومی طور پر اس دستے کو بھی اسکاؤٹ کہا جاتا ہے. تو اسکاؤٹس کیا ہے, اسکاؤٹ جو ہے اپنے آرمی, اپنے اداروں کے ساتھ وفاداری, اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہو جانے کا نام ہے. تو اس تناظر میں بھی دیکھا جائے تو اپنے دین, اپنے وطن کی خدمت کے لیے یہ شعبہ ضروری تھا, لہذا فلاحی امور و اسکاؤٹنگ کا قائم عمل میں لایا گیا. تو الحمدللہ رب العالمین نے کام جاری و ساری ہے. میں عرض کروں کہ اسکاؤٹنگ کے حوالے سے اس وقت کراچی کے تقریباً 9 ٹاؤنز کے اندر اسکاؤٹنگ ٹریننگ پروگرامز جاری ہیں. اس کے علاوہ کراچی سے باہر دیکھیں تو سرگودا کے اندر بہت بڑا ہمارا کیمپ قائم ہے جس میں تقریباً 150-200 کے قریب اسکاؤٹس موجود ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد میں ہمارے اسکاؤٹس موجود ہیں. اور باقی جو ہمارے اسکاؤٹس لیڈرز ہیں تقریباً 60 کے قریب ٹریننگ جو سندی یافتہ جو ہمارے اسکاؤٹ لیڈر ہیں جن کو کہتے ہیں SLTC, اسکاؤٹس لیڈر ٹریننگ کورس, تو ان کو باقاعدہ سرٹیفائیڈ ہیں وہ لوگ. اس کے علاوہ اس سے اگلا جو حصہ ہوتا ہے ہمارا ووڈ بیجز کا ہوتا ہے. تو ووڈ بیجر ہمارے پاس جو ہیں تقریباً 12 سے 15 کے قریب ووڈ بیجرز ہیں. میں نے اندازہ اس وجہ سے کہا تقریباً 3 سے 4 اسکاؤٹس وہ ہیں جنہوں نے ابھی اپنے اسائنمنٹس جمع کروانے ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 15 کی تعداد ہو جائے گی. یہ ووڈ بیجر ہیں. پھر ہم ALT اور LT کی طرف جائیں گے. LT جو ہے لیڈر ٹرینرز, یہ اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے اسکاؤٹنگ کی اور اس کی سند جو ہے صدر پاکستان دیتے ہیں. تو ہمارا یہ سفر جاری ہے انشاءاللہ عز و جل. بالکل, بہت زبردست قطع کلامی. معذرت چاہوں گا, اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پہ بہت سارے بچے آپ کو دیکھ رہے ہوں, کیونکہ جب بچے اس طرح کی کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں, جب میں چھوٹا تھا تو میرے اندر بھی ایک جذبہ تھا اور ہر انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے. اور اسکاؤٹ کی جب بات آتی ہے تو اس میں اسپیشل ٹریننگز ہوتی ہیں, جو ہے نا وہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں, کیمپنگ ہوتی ہے, پھر اس میں بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو جو نئے بچے اس وقت آپ کو دیکھتے ہیں, اگر وہ اسکاؤٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں, تو وہ کس طرح پیچ اپ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ ان کو اگر کوئی میسج دینا چاہیں تو ان کو بتا دیں طریقہ کار کیا ہے. جی بالکل, وہ تمام نوجوان دیکھیں, سب سے پہلے میں تعارف کروا دوں کون کون اسکاؤٹ کا حصہ بن سکتا ہے. جی. تو
عمر کے لحاظ سے دیکھیں تو اسکاؤٹنگ چلتی ہے 7 سے لے کے 25 سال کی عمر تک. ٹھیک ہے. اس کے بعد سینئر روورز شروع ہو جاتے ہیں. 7 سال سے لے کر 11 سال تک کے شاہین اسکاؤٹ ہوتے ہیں. صحیح ہے. اس کے درمیان میں کے 3-4 پروفیشنسی بیجز ہوتے ہیں, کچھ بنیادی بیجز ہوتے ہیں, پھر اس کے علاوہ ان کی تربیت کے کورسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 11 پلس سے لے کر 17 سال تک کے بوائے اسکاؤٹس ہوتے ہیں. جی. پھر 17 پلس 17 سال کے جب ہو جاتے ہیں تو 25 سال کی عمر تک وہ روورز ہوتے ہیں. صحیح. روورز ہو جانے کے بعد سینئر روورز کا سفر شروع ہو جاتا ہے. سینئر روورز میں جو ہے پھر ان کے ریفریشمنٹ والے کورسز چلتے رہتے ہیں. ان میں سے جو لوگ آگے اسکاؤٹ ٹریننگ کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ SLTC کورس کرتے ہیں, اسکاؤٹ لیڈر ٹریننگ کورس. پھر وہ جو SLTC کورس کر لیتے ہیں پھر وہ ووڈ بیچ کرتے ہیں. ووڈ بیچ کرنے کے بعد ALT کرتے ہیں, پھر LT کورس کرتے ہیں. تو وہ پھر اعلیٰ تعلیم ہو جاتی ہے اسکاؤٹنگ کی. تو ہم میں سے جو اسکاؤٹنگ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو 7 سال سے لے کر 25 سال تک کے تمام نوجوانوں کو ہمیں دعوت ہے کہ جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سینئر روورز, جس وقت ہم اسکاؤٹنگ کی لانچنگ کر رہے تھے ایم اسکاؤٹ گروپ کی, تو اس وقت ہمارے پیر مرشد نے الحمدللہ رب العالمین فرمایا کہ عمر کی قید نہ لگائیں, کیونکہ تعلیم اور تربیت میں عمر کی قید نہیں ہوتی. تو آپ کی عمر 60 سال کی بھی ہے, کیا بات, آپ ایز اے سینئر روور اسکاؤٹ ہمیں جوائن کیجئے. ہم آپ کو اسکاؤٹنگ کے بنیادی کورس 4 ماہ کا کورس ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے, تعارفی کورس وہ کروائیں گے, اور اس میں فرسٹ ایڈ کا کورس بھی ہے, سیلف ڈیفense کا کورس بھی ہے, اور اس کے اندر جو ہے آپ کے سیلف فٹنس کا کورس بھی ہے. یعنی آپ اپنے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتے ہیں, اپنے خاندان محلے والوں کے لیے. ایکسیڈنٹل کیسز آتے ہیں یا کوئی ایمرجنسیز آ جاتی ہیں, ان میں آپ اپنے ملک اور قوم کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں, سود مند ہو سکتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہو. تو الحمدللہ رب العالمین ایم اسکاؤٹ گروپ کے اسٹیج سے, پلیٹ فارم سے ہم تمام پاکستانیوں کے لیے یہ سروسز بغیر کسی لالچ کے پرووائڈ کرتے ہیں. اسکرین پر ہمارے المقصود فاؤنڈیشن کے نمبر چل رہے ہیں, آپ ان کے ذریعے ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم بالکل آپ کی رجسٹریشن کریں گے. قریب ترین ایریا جہاں پر اسکاؤٹنگ ہو رہی ہوگی ہم ایم اسکاؤٹ گروپ میں آپ کو ویلکم کہیں گے, صرف اور صرف اسی جذبے کے تحت خدمت دین و وطن, دین کی خدمت, اپنے وطن کی خدمت کے لیے ہم سب کو ویلکم کہتے ہیں. اور یہاں پر جو آپ نے فرسٹ ایڈ کا ذکر کیا, اکثر نبیل بھائی ہم روڈ پہ سے جا رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو لوگ ایک مجمع جمع کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور ایمبولینس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بلڈ بہہ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہمارے پاس اس طرح کے اسکاؤٹس کی سہولیات ہوں گی, ہمارے پاس ٹریننگ شدہ لوگ ہوں گے جو رضاکار ہوں گے, آن دا اسپاٹ وہ ان کو جو ہے نا فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں. اور اس طرح کے مدثر بھائی, اس کے علاوہ گھر کے اندر دیکھیں آج کل تو ہارٹ اٹیک کی کیفیت, تو ہم اپنے اسکاؤٹس کو بتاتے ہیں اچانک ایمرجنسی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, بی پی بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے, بی پی ہائی ہو جاتا ہے, شوگر ڈاؤن ہو گئی, شوگر اپ ہو گئی, یہ تمام کیسز ہمارے درمیان میں ہیں. ہم اپنے اسکاؤٹس کو جب فرسٹ ایڈ کورسز کرواتے ہیں, کوئی گر گیا, کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی, کسی کو اللہ نہ کرے کوئی جل گیا ہے, یا ایسے کوئی کیسز حادثات ہو جاتے ہیں, تو ہمارے اسکاؤٹس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہیں گے, بلکہ انشاءاللہ عز و جل ایٹ فرسٹ اسٹیپ جو ہے دوسرے کی جان جب تک کہ ایمبولینس آتی ہے اس کو ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے, تو ایک اسکاؤٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی جان بچانے کے لیے کوشش کرے. تو وہ کوشش کی جاتی ہے بہت زبردست. اور یہ تو بہت زبردست چیز ہے, اگر اس طرح کی چیزیں ہو جائیں گی تو ہمارے معاشرے میں اس طرح کا بہت سارا رجحان دیکھنے میں آیا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور ایمبولینس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم فوراً جو ہے نا اس پہ ایکشن لے کے اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کر سکیں گے بہت ایزی. جی مدثر بھائی, جب ہم ایم اسکاؤٹ کو دیکھتے ہیں اور جب اس کے جھنڈے کو دیکھتے ہیں, اور جس طرح پروفیسر صاحب نے بھی اسکارف پہنا ہوا ہے, تو گولڈن اور سرخ کلر کا آپ نے اسکارف پہنا ہوا ہے, بچوں نے بھی پہنا ہوا ہے, تو اس کو رکھنے کا مقصد, اس کا انتخاب کیوں گیا, اور ایم اسکاؤٹ کا نام ایم کیوں رکھا, اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. بہت خوبصورت, دونوں سوال بہت خوبصورت ہیں, اور یہ ہماری مقصدیت کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, جب ایم اسکاؤٹ گروپ میں رجسٹریشن کروا رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں اس شخصیت, اس ہستی کے چہرہ مبارک جو میرے پیر و مرشد, میرے آئیڈیل, ہم تمام جو ملت اسلامیہ کے لیے, جو اس وطن پاکستان کے لیے, اس قوم کے لیے روز و شب اپنی پوری زندگی جنہوں نے لگا دی, ان کی شخصیت, ان کا چہرہ مبارک میرے نظر میں تھا. تو حضور قبلہ عالم کو اس میں مبارک ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے والدین نے رکھا, وہ مقصود الہی رکھا. تو آپ کا جو نام مبارک کا حصہ مقصود تھا, میں نے وہ ایم اس سے لیا. تو ایک بات یہ, دوسرا اب اس میں 3 لفظ ہیں, AIM, تو اے سے مراد المقصود ہو گئے,
जो स्काउट्स हैं, अल मकसूद स्काउट्स हैं। फिर आई सिमरत इंडस्ट्रियस यानी मेहनती, जी नहीं काम चोर नहीं है, मेहनती हैं, पीछे हटने वाले नहीं है, जम जाने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। डट जाने वाले हैं। ऐसा ही है। तो इंडस्ट्रियस, फिर मेरिटोरियस, काबिल सताइश, जो देखे अंगुश्त बदंदा रह जाए, क्या बात तारीफ करने पर मजबूर हो बिल्कुल जाए। ऐसे हैं। ऐसे स्काउट्स क्या अल मकसूद स्काउट्स, जिनको एम स्काउट्स कहा जाता है। अच्छा, जब एम स्काउट ग्रुप का अपना ग्रुप रजिस्टर्ड करवा रहा था, तो मुझे वहां से जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने मुझसे पूछा आप स्कार्फ क्या रखना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर क़िबल आलम से मैं इजाजत लेकर गया था, तो 2 कलर चूज किए गए, एक तो ये गोल्डन येलो और सुर्ख कलर। तो उन्होंने भी मुझसे सवाल किया था कि आप ये 2 कलर, क्योंकि हर ग्रुप का एक स्कार्फ होता है, हर झंडा होता है और जुदागाना होता है, उसके कलर अलग होते हैं। ये जो स्कार्फ मैंने पहना हुआ है ये मेरे ग्रुप एम स्काउट ग्रुप की नुमाइंदगी करता है। जब कभी पाकिस्तान में कोई और ग्रुप अपना नाम रजिस्टर करवाएगा, वो ये स्कार्फ नहीं ले सकता, क्योंकि ये कलर मेरे स्काउट को अलाउट हो चुका है, तो पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन की तरफ से। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको भी जवाब दिया, दरअसल सुर्ख कलर 2 चीजों की तरफ नुमाइंदगी करता है। एक तो गैरत, एक गैरत की तरफ, इंसान जब गैरतमंद होता है उसका गैरत की वजह से चेहरा सुर्ख हो जाता है। दूसरा शर्म व हया, तो शर्म, हमारे स्काउट एक तरफ गैरतमंद है, दूसरा शर्म व हया का पेकर। तो ये सिफात पाई जाए। गोल्डन इस वजह से कि उनकी किरदार की तरफ इशारा करे, कि उनका किरदार ऐसा है, चमकता दमकता, अंधेरों में उजाले वाला। तो ये 2 कलर इस तरफ इशारा करते हैं, इस वजह से ये रजिस्टर करवाए गए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला एम स्काउट को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अदा फरमाए, और कोशिश ये है कि हम भी इसका हिस्सा बन सकें, क्योंकि हम भी ट्रेनिंग लें और जो है ना वो मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। मुदस्सिर पे मैं अर्ज करूं, ऑन एयर प्रोग्राम जा रहा है, तो मैं खुसूसन कराची के तमाम अहबाब से, दोस्तों से, अपने वतन के तमाम लोगों से कि ईद के बाद इंशाअल्लाह जैसे कोरोना की सिचुएशन बेहतर होती है और जो जैसे ही हुकूमत पाकिस्तान हिदायत जारी करती है, हम भरपूर तरीके से दोबारा अपने ट्रेनिंग सेशंस का आगाज करेंगे। तो जो भी नंबर चल रहे हैं आप उन पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हम हर शख्स को, हर नौजवान को, हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर शख्स को, हर पाकिस्तानी को जो है होल हार्टेडली वेलकम कहेंगे। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और नाज़रीन, आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन जारी और सारी है, मकसूद रमज़ान। अगर आप चाहते हैं कि हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर पर।